نظام و دین کا دربار عالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ آج کے خصوصی ٹاک شو کے ساتھ ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ربیع الثانی کی پاکیزہ گھڑیوں میں یہ خصوصی پروگرام فخر خاندان چشتیاں، مرکز وجد و عرفاں، حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی ہم فقیر سعادت پا رہے ہیں۔ آج کا خصوصی ٹاک شو آپ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں ہم فقیروں کی طرف سے ہدایہ نیاز کی صورت میں آپ کی عالی جناب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نذرانہ عقیدت انشاءاللہ 3 ترتیب وار نشستوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان مبارک نشستوں میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، شمائل و فضائل، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے ملفوظات ہمارا موضوع سخن رہیں گے، اور آپ کی مبارک شخصیت سے انشاءاللہ ہم بہت قیمتی اور نفع بخش علم کشید کرتے ہوئے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس پہلی مبارک ایپیسوڈ میں آئیے بڑھتے ہیں اپنے مکرم مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہے، میں بزم محبوب الہی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے اسماء گرامی پکارتا ہوں۔ عرض وطن کے بہت معروف مقتدر اسکالر، بہت طویل عرصے سے آپ کی وابستگی ہے ARYQ TV کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ ان کا پیغام ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی ہماری آج کی نشست کے پہلے مہمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، اور بزم محبوب الہی میں آپ کا خیر۔ بڑی محبت، بہت آپ کے ساتھ وہ شخصیت جن کا تعلق حضور فیض عالم سید حجویر گنج بخش حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز سے ہے، پوری دنیا میں آپ کا تعارف حضور داتا صاحب کی مبارک بارگاہ سے اور آپ کی چوکھٹ سے وابستگی کا ہے۔ ان پر اللہ رب العزت نے یوں کرم فرمایا کہ خطبہ جمعہ کی صورت میں ان کی آواز کو پوری دنیا میں ARYQ TV کے ذریعے اذان کی صورت نشر فرما دیا۔ میری مراد مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ آپ کا بھی خوش آمدید اور خیر مقدم ہے حضرت محبوب الہی کی بس۔ بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثنا خوان رسول، طویل عرصے سے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی مدحت اور آپ کی تعریف، آپ کی توصیف اور نعت کے شعبے سے وابستہ جناب صغیر احمد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صغیر بھائی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضرت محبوب الہی کی بزم میں آپ کے لیے بھی خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کے نعتیہ نغمے سے ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں،
اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے ظہیر بھائی۔ ناظرین مکرم، کلام الامام امام الکلام حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا خوبصورت آفاقی کلام بارگاہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت پائی جناب صغیر احمد نقشبندی نے۔ آئیے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک نشست میں ان کی اس کریمانہ محفل میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ترتیب وار ہم حضرت نظام پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مقام ولایت کیا ہے، کلام مجید، فرقان حمید اور ہمارے کریم آقا کے فرامین اس موضوع کو کیسے کھولتے ہیں، اس پر ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، سبحان اللہ، او نشینت در حضور اولیاء۔ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قدیم اور فرقان حمید میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار، یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں، یہ اولیاء ولی کی جمع ہے اور بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی ہے دوست، مقرب، صحیح، جو اللہ کے دوست۔ اور یہ کمال یہ ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، جس کے دوست ہیں وہ کہہ رہے وہ ہیں، فرما ہائے رب کائنات جل مجدہ نے اپنے دوستوں کا وہ اعزاز و اکرام فرمایا ہے۔ کاش کوئی اس ایک چیز پہ غور کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ بھی خود ہی بتا دیا کہ کہیں کوئی ایسے ہی اپنے خیالی گھوڑے نہ دوڑاتا رہے، یعنی نشانیاں خود بتا دیں۔ الذین آمنوا وکانوا، سب سے پہلے تو وہ اہل ایمان ہوں گے، پھر وہ تقوی والے ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہیں۔ اللہ تو اس سے چڑھنے کی یا اس سے ضد کی کم از کم کسی مومن کے پاس تو کوئی گنجائش نہیں، بالکل لاجک ہی کوئی نہیں، ایگریڈ۔ تو یہ تو مطلب ٹیکسٹ ہے، متن ہے قرآن پاک کا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اس پر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کیونکہ صحابہ کی یہ روز کی پریکٹس تھی، تو وہ دیکھتے خواب میں کسی کے بارے میں کوئی خوشخبری آ رہی ہے، کبھی تو صحابی کے کو خواب میں صحابی کے بارے میں آ رہی ہے، اور کبھی خود صاحب امت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کو خواب میں کسی صحابی کی بشارت و فضیلت دی جا رہی، بالکل اور ایسے وہ ہی۔ صبح آپ سنا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اچھے خواب ہیں، یہ جو بشارتیں ہیں جو اس اللہ کے ولی کو خود دکھایا جا رہا ہے اس کے خواب میں، یا اس کے بارے میں کسی اچھے نیک صالح بندے کو بہت دکھایا۔ اچھا ہے، واہ اور وہ آخرت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز ماشاء اللہ، العظیم۔ ماشاء اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اور اللہ نے آخری مہر کیا لگائی کہ یہی عظیم ترین کامیابی ہے جسے مل جائے۔ واہ بھائی واہ، یہاں سبحان صفدر اللہ۔ صاحب پھر قرآن میں دوسری جگہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صرف ایمان والے ہی اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ بھی ان کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ولی اس لیے فارسی میں کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد، بھئی کیا اچھا ہے۔ تو ولی کے بارے میں پوچھنا تو کسی ولی سے ولی را پوچھنا ولی می چاہیے، شناسد، اصول بالکل تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ولی ہے اور سب کا اور الولی ہے، ہاں، الولی ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی، اور کرتا کیا ہے وہ ولی اپنے ولی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر کیا قسم کیا کی ہے؟ ظلمتوں اندھیروں سے نکال کے دیتا ہے۔ تو اسے اپنی ہدایت اور محبت اور قربت کے نور کے سبحان حالے اللہ میں علیہ لے وسلم۔ کو خوبصورت آغاز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب بہت اچھا گفتگو کا آغاز فرما دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور بظاہر بہت سادہ سا سوال لیکن اہم بہت ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو کنفیوز کرنے والے بہت کنفیوز کرتے ہیں کہ کیا رکھا ہے ان بزرگوں کے بابوں کے ذکر میں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ۔ تو اولیاء اور صالحین کے جو تذکرے ہیں وہ کن فوائد اور برکات سے ہمیں روشناس کرواتے ہیں، کتنے جہان کھولتے ہیں برکتوں کے، آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنہیں خود منتخب فرماتا ہے انہیں ہی اس جماعت اولیاء اور صوفیاء میں شامل فرماتا ہے۔ ایگریڈ۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت ان پر انعام فرماتے ہوئے ان کی محبتیں اپنے فضل کے ساتھ خود ان کے زمانے کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان سے محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت اور کشش، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ منظر خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے کتنے محبوب اور کتنے مقرب بنتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم اس سوال کے جواب کے سینیریو میں پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر ایک تو بطور انبیاء اور رسل ہے، وہ تو ایک الگ جماعت ہے منتخبین کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے غیر انبیاء صلحاء کا ذکر بھی فرمایا ہے، بالکل ٹھیک۔ ان کا ذکر ان کے فضائل و مناقب میں کیا ہے، ان کی عظمت و شان میں کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کسی مومن کو شک کیسے گزر سکتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت پہ اجر نہیں مل رہا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مفتی صاحب کی کوئی مداخلت کی، جی۔ بڑی معافی چاہتے ہوئے مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے۔ بات آپ کی اتنی قیمتی ہے تو ہم اس یہیں سے سسپینس انشاءاللہ پہ روکنا جی ہاں زیادہ جی ہاں سسپینس بھی ہے، لیکن ٹھیک اسی جگہ سے انشاءاللہ جوڑ دیں گے، کیونکہ ابھی نفس مضمون جو ہے وہ ابھی کھلنا ہے۔ بہت مختصر سا ایک وقفہ ہے، واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ کے ٹھیک انہی لفظوں سے جڑ کر انشاءاللہ برکت کا اگلا جہان آباد کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ پوری دنیا کے ناظرین کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سجی اس انجمن میں، اس بزم میں خوش آمدید، خیر مقدم۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء کے علاوہ جو دوسرا قبیلہ ہے غیر انبیاء کا، اس کا ذکر خود اللہ فرما رہا ہے۔ پاک میں موجود ہے۔ کوئی مومن کیسے شک کر سکتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت پر اجر نہیں ہے، بہت اچھا ہے، ان آیات کی تلاوت پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیسے انکار کیا جا بالکل سکتا صحیح، ہے؟ ممکن ہی نہیں اس کو سوچنا۔ اچھا، بلکہ نہ اس سے بھی اگلی بات کر دوں، جب ہم قرآن کے پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں تو ذکر کسی چیز کا بھی ہو، کیسی عجیب بات ہے، ایک کیسی لطف والی بات ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ہائے 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 ہائے، اور آیت قرآنی اجر تو اس پہ بھی لیکن آپ اس پر بھی اجر پا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو معیار اجر و ثواب کا بڑا منفرد اور الگ ہے، اور جہاں تک یہ جماعت اولیاء اور صوفیاء، ان کے بارے میں تو صراحت موجود ہے کہ جس جماعت میں جس جگہ ذکر کیا جائے، اللہ اکبر، صدیق اکبر کا ذکر ہو
اور اب کی رحمت ہاں ہاں کتنی نازل ہوگی. بھائی سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا کہیں، عثمان غنی مولائے کائنات رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور آگے چلیں وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ العلماء، وہ علماء ہیں جو اصحاب ولایت ہیں، درست ہے. جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کا کام اس روئے زمین پر لیا ہوا ہے. اور یہ خطہ بر صغیر جو ہے نا، یہ خطہ بر صغیر، یہ تو اولیاء، یہ حضور خواجہ غریب نواز ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، حضور محبوب الہی سیدنا حضور سید محبوب الہی ہوں، بابا فرید ہوں، یہ تو ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا خطہ ہے. مقروض لوگ ہیں ہم، مقروض لوگ ہیں، اس میں کوئی شبہ ان نہیں کی ہے. محبتوں کے، ان کی شفقتوں کے، اللہ ان کی عنایات کے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ محسن جو آپ کے ایمان کے محسن ہیں، جی ہاں، آپ کے عمل صالح کے محسن ہیں، جو عرفان کے محسن ہیں، جو تقوی کے محسن ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اسلوب حیات ان کے صدقے سے آپ کو عطا ہوئے ہیں. زندہ باد مفتی آپ صاحب. جب ان کا ذکر کریں گے تو خود امیجن کریں کہ رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہے. اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ ان کے ذکر پاک کی برکتیں ہیں، ان کے وجود مسعود کی برکتیں. سبحان اللہ مفتی صاحب، خوبصورت سم اپ کیا آپ نے. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، اگر ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص خاندان چشتیہ کی بات کر رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے پرسپیکٹو میں، تو ان کی جو فروغ اسلام کی خدمات ہیں اور دعوت اور تبلیغ کی جتنی خدمات ہیں، ہم انہیں کیسے دیکھتے ہیں حضرت محبوب الہی کے حوالے سے پورے خاندان چشتیہ کی تبلیغی مساعی کو؟ جی، ایک تو میں جو بات ہو رہی تھی تو مفتی صاحب نے تلاوت کی جب بات کی تو مجھے خیال آیا کہ اصحاب کہف جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کا ایک کتا بھی ہے ساتھ. سبحان اللہ. تو قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر ہے. وَقَلْبُهُمْ کہیں تو 50 نیکیاں ہیں، چاہے کوئی قاری کہے، چاہے کوئی غوث کہے، چاہے کوئی کتب پڑھے. جی ہاں، حرف گن لیں، نیکیاں بات جب کر رہے ہیں. ولیوں کے کتے کا ذکر قرآن پاک میں کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کو ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. یار عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تو اللہ کے ولی کی تو بڑی شان ہے، اللہ کے ولی کے کتے کا ذکر قرآن میں اور بڑے اعزاز و اکرام سے. اس کے بیٹھنے کی ادا کو صفدر صاحب پوری آیت بنایا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کا پورا اسٹریچر جس سٹائل میں ہاں وہ کتا بیٹھتا ہے اس غار کے دھانے پر اللہ کے دوستوں کے در پہ، اس ادا کو پوری آیت بنایا. تو یہ کافی نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ نکلا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کتنا معزز و مکرم ہے؟ راہ خدا میں اولیاء یہ جو نکلے ہیں، حضور داتا صاحب غزنی سے، بالکل ایسے جی دو بار سے آپ لوگ نے نکلے؟ 2 بار اسلامک ورلڈ کا اس وقت ٹور کیا اپنے زمانے میں. سوچئے خواجہ غریب نواز یہ چشت سے نکلے ہیں اور پوری دنیا پھری ہی آپ نے. بابا فرید گنج شکر کی چلہ گاہیں آپ کو آج بھی فلسطین مسجد اقصی اور حرم شریف میں حضور غوث پاک، بابا فرید، خواجہ غریب، امام اعظم ابو حنیفہ کی نشست گاہیں محفوظ رکھی جاتی تھی، کیونکہ یہ مکانات، یہ مقامات متبرک و مقدس تھے، کیونکہ بندہ راہ خدا میں نکلا ہوا. یہ اولیاء وہ ہیں اللہ کے دوست تھے. تو اللہ کی دوستی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن پر اور قدم بقدم آپ کے دین کا پیغام لے کے نکلے ہیں. آپ ان کو زمانی اعتبار سے دیکھتے جائیں، جس کا جو بھی دور ہے. 1000 سال پہلے کیا تھا؟ داتا صاحب کا دور ہے. آج سے 800-900 سال پہلے خواجہ غریب نواز کا زمانہ ہے، اور آج سے 600-700 سال پہلے حضرت محبوب الہی کا. محبوب الہی کی تبلیغ کی ذرا تاثیر اور ان کی رینج میں تھوڑی، چونکہ وقت کم ہے صفدر صاحب، بسم اللہ تو میں ہنٹ اور اشارے سے عرض کرتا ہوں بات کو، اور پھر میں 2-3 شعر منظوم پڑھتا ہوں. حضرت محبوب الہی کی تبلیغ کی تاثیر اور رینج کا عالم 700 سال پہلے کی ہسٹری کوئی کھول کے اپنے رکھے سامنے، سینٹرل ایشیا سے دلی تک کا نقشہ کھولے. آپ کے وجود مسعود کی تاثیر یہ تھی کہ سینٹرل ایشیا بخارا سے جب کوئی تاجر اپنا سامان کاروباری اور تجارت لے کر ہندوستان میں دلی کی منڈی کی طرف رخ کرتا تو وہ ساتھ یہ نیت کرتا تھا کہ محبوب الہی کی بیعت بھی کرتا ہوں گا. قربان جائیے. اور محبوب الہی کی تاثیر تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ دلی سے بخارا تک کی منڈی میں جو سب سے مہنگی جنس تھی وہ تسبیح تھی، وہ ٹوپی تھی.
اللہ اکبر، جو نایاب رہتی تھی ہمیشہ مارکیٹ میں، یہ پروڈکٹ ہی شارٹ رہتی ہے، پروڈکٹ شارٹ رہتی تھی، اتنی ڈیمانڈ تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں یہ وہ اس یہ ماحول اکنامک ایسا سائڈ ہے، سے میں بالکل ایسا مثال ہی دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ کے ایک ولی اور دوست کی تبلیغ کا یہ عالم ہے، پورے قبیلے کا کیا سارے ہوگا؟ مشائخ چشت جو ہیں، اس ماشاءاللہ، لیے یہ جو آج کا تذکرہ ذکر خیر ہے، بڑی میں سمجھتا خوبصورت ہوں بات۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو میں یہ شکرانہ 2-3 صرف شعر پڑھ دیتا ہوں ارشاد فرمائیں۔ مشائخ چشت کی نظر کے دین کا ڈنکا بجایا اولیاء چشت نے، بہت اچھا ہے، دین کا ڈنکا بجایا اولیاء چشت، اولیاء چشت نے، راہ مولا کا دکھایا اولیاء چشت، اولیاء چشت نے، اور آشنا غفلت کے ماروں کو حضوری سے کیا، بہت اچھا ہے، آشنا غفلت کے ماروں کو حضوری سے کیا، قلب مردہ کو جلایا اولیاء چشت نے، اور بت قدوں کو کر دیا وحدانیت سے آشنا۔ واہ، یہ کیا ہے، بہت بت اچھا ہے۔ قدوں کو کر دیا وحدانیت سے آشنا، زندہ باد دشت کو گلشن بنایا اولیاء چشت، اولیاء چشت نے، اور وہ فریدی ہوں نظامی صابری یا اشرفی، واہ، یہ شاخیں ہیں آگے، جی بالکل، وہ branches۔ فریدی ہوں نظامی صابری یا اشرفی، راگ الفت کا سنایا اولیاء چشت، اولیاء چشت نے، اور فن محبت کا سکھایا، اور غیر کو اپنا بنانے کے بتائے گر ہمیں، غیر کو اپنا بنانے کے بتائے گر ہمیں، فن محبت کا سکھایا، اولیاء چشت نے، اور تیرا و تاریک دل شہزاد روشن کر دی، بہت اچھا ہے، تیرا و تاریک دل شہزاد روشن کر دیے، ہر خرابے کو بسایا بہت اچھا ہے، اولیاء چشت خرابہ نے، کیسا لگا، بہت دین اچھا کا ہے، ڈنکا بہت اچھا بجایا ہے، اولیاء واہ واہ۔ چشت۔ اللہ کریم ہم فقیروں کی حاضری آمین۔ اس بارگاہ میں باریہ فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، اب براہ راست آج کی نشست کے ممدوح کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اولیاء کا جو قبیلہ ہے اس میں حضرت خواجہ نظام پاک کا مقام، مرتبہ، آپ کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ روشنی کا باب کھولیے سینے اور روشن ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے اور ہم اپنے عصر حاضر میں ان پاک لوگوں کے بارے میں ہونے والی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم لگتا یوں ہے کہ ہم شاید کہیں قصوروار ہیں، بے شک کہ ہم شاید ان ہستیوں کا وہ تعارف، مجرمانہ ان کی غفلت، خدمات کا وہ روشن پہلو شاید ہم اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے، اور شاید وہ ان کا تعارف ایک بابے کے سوا شاید نہ ہو سکا۔ یہ آپ کی بات کی تصدیق بھی ہے اور ہمارا یہ اعتراف بھی بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ کم از کم ہمیں یہ احساس ضرور ہو کہ ہمیں ان کی خدمات کو کیسے پورٹری کرنا چاہیے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علم ظاہر کو دیکھیں، علم ظاہر کے رسوخ کو دیکھیں، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھیں، ان کے قرآن پاک کے پڑھنے کے سوز کو اور ان کی سبع قراءات میں ان کی مہارت کو دیکھیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے ساتھ حضور علیہ السلام کی احادیث، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاص، ان کی عبادت اور ان کی ریاضت کی وہ جھلک اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر جو سلسلہ چشتیہ ہے نا جی، اس کا جو اثر و رسوخ اور نفوذ حضرت نے جیسے فرمایا کہ دلی سے بخارا تک ہے، اور اس میں جو مریدین اور خلفاء کی ایک طویل فہرست اور جو ایک تسلسل آگے ہمیں ملتا ہے، یعنی حضور سیدنا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور پھر ان کے بعد حضرت نظام پاک، حضرت محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تک جو پہنچتا ہے، یہ جو 4 ادوار کا تسلسل ہے، روحانی بھی، فکری بھی، عملی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی معاشرتی بھی، بالکل صحیح، یہ ایک 200-250 سال کا ایک اتنا طویل روحانیت، تصوف اور اسلام کی کہہ لیجئے کہ عظمت کا وہ ایک عجب زمانہ ہے۔ مفتی صاحب اتنا رچ دور جو ہے نا وہ برِ صغیر میں نہیں دیکھا، اسلام یہ کے جو حوالے ڈیوریشن ہے، یہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے، اور ان کے بعد پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں شامل ہیں۔ یہ 5 ان ہستیوں کا جو وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن جو ان جو کنٹریبیوشن ہے، وہ اس بر صغیر میں اسلام، قرآن، دین، شریعت، تصوف، طریقت اور معرفت کا ایک ایسا طویل دور ہے
کہ شاید اس سے پہلے بھی وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں زندہ ہو باد سکا۔ مفتی صاحب۔ اور اس میں حضور سیدنا محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو حصہ ہے وہ کلیدی ہے، وہ بڑا واضح ہے جی، وہ بڑا واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اپنی ذاتی اعتبار سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن ان کے اوپر جو اس فکری اور روحانی تسلسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ وارث کس کے بن رہے ہیں۔ وہ ایک طرف حضرت معین بے کساں حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری، بڑا چیلنج تھا یہ، ان کے بھی فقر کے وارث ہیں۔ اللہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فقر کے بھی وارث ہیں، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کی خدمات کے بھی وہ وارث ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس امانت کو سنبھالا، واہ واہ، نہ صرف سنبھالا بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ شامل کر کے اس کو ایک اور عجب اور اس کو کمال کی طرح بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ ڈاکٹر شہزاد منجدی صاحب فرما رہے تھے کہ گر محبت کا سکھایا اولیاء چشت نے، تو مجھے یہ کہتے ہوئے وقفے کی طرف جانا ہے کہ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ مختصر سے وقفہ اور یہی پاکیزہ ذکر انشاءاللہ ہمارا ورد زبان رہے گا وقفے سے واپسی پر۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت نظام پاک کے خدمت میں ہم فقیر اپنے ہدایہ نیاز پیش کرنے کے لیے یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، پروگرام کے اختتامی حصے میں پروگرام کو سم اپ کرنے کے لیے جتنی گفتگو پیش کر سکے دامن وقت کے اندر جتنی گنجائش تھی، ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کا پہلی نشست کا خلاصہ، تتمہ، کنکلوژن کچھ ڈرا کر دیں۔ دیکھیے، جب محبوب مان لیتے ہیں ہم کسی کو جی تو اس کی ضد ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بغض رکھیں۔ بہت اچھا ہے۔ تو رب کائنات نے صرف دوستی اور محبت کے پہلو کی ہوئی پروٹیکٹ نہیں کیا ہے، بالکل ٹھیک سر، بلکہ فرمایا حدیث قدسی صحیح بخاری میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ جب میں نے کسی کو ولی ڈکلیئر کر دیا اور دوستی اس کی اناؤنس کر دی، تو اب کیا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دشمنی دوستی جو رکھے گا بہت وہ اچھا تو فائدے اٹھائے گا، بالکل ایسے ہی۔ برکتیں ملیں گی، فیض ملے گا۔ متفق۔ اور اللہ کے ولی کی دوستی کا جو سب سے کم فائدہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا، ہائے ہائے، اور یہ حدیث صحیح ہے، المرء علی دین خلیلہ۔ واہ، بہت آقا کریم علیہ السلام، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ اٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، یہ کم از کم فائدہ ہے اللہ کے کسی ولی، اللہ کے پیارے سے محبت اور دوستی کا۔ جس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے، ہائے اس کا ہائے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف فرمایا، خبردار اس کوچے میں بالکل نہ بغض اور دشمنی اور عداوت والے اس طرف مومن افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا ہے۔ اور اس کی کم از کم سزا کیا ہے صفدر صاحب؟ ارشاد۔ اس کا کم از کم فائدہ ہائے، اس کا اور کم اس از کی کم کم از کم سزا۔ حافظ شرازی مجھے یاد آ رہے ہیں بیچ میں، بتائیے، کہتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کم سے کم فائدہ۔ حب درویشاں ہاں، جنت کی چابی ہے درویشوں کی محبت، اللہ اکبر اور کبیرہ۔ بغض ایشاں سزائے لعنت است۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کا منیمم ڈیزاسٹر۔ منیمم ڈیزاسٹر یہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ، میرے دوست سے اگر بغض پال لیا تو اب کم از کم فائدہ، اس کا نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اللہ میری توبہ۔ اس کی اس دنیا میں کم از کم سزا یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایمان چھن جاتا ہے، بے ایمان ہو کے جائے گا، بے ایمان ہو کے جائے گا۔ اللہ آپ سوچئے کہ یار آپ کچھ بھی نہ کریں، اللہ بچائے مالا اللہ کے یہ جو محبوب جب کہا نا محبوب الہی، اوئے ہوئے، یہ تین ہی محبوب ہیں امت میں آفیشلی۔ بالکل ٹھیک ویسے ہے، تو اللہ کے بڑے ساری پیارے محبوب ہیں۔ تین آفیشل محبوب ہیں، محبوب سبحانی حضور واہ، غوث حضور غوث پاک، پاک، محبوب الہی حضرت نظام خواجہ پاک، نظام الدین، اور محبوب یزدانی سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبوب جب ڈکلیئر کر زندہ دیا باد جاتا حضرت، ہے تو اس سبحان کا اللہ، مطلب بارک یہ ہوتا اللہ۔ ہے کہ بھائی جب رب محبوب بنا رہا ہے تو بندہ ہو کے تو حیا کر دیکھ حیا رہا ہے۔ کر اور بہت اس سے اچھا۔ محبت۔ مفتی صاحب کیا آپ پیغام نشر کیجئے گا؟ دیکھیں جی، آج کا دور ریسرچ کا دور ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تدبر کا دور ہے، اور ہر بندہ چیزوں کو جی چھانتا ہے، پھٹکتا ہے، بہت زیادہ سوال کرتا ہے۔ میں اس باب میں بہت کلیئر ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر آج ہم عظمت و شان سے کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر حضور سیدنا محبوب الہی سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، ان کے عہد کو
ان کے عہد سے مراد ان کے زمانے کا جو سیاسی عہد ہے اس کو کھولنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. بہت اچھا، بڑی خوبصورت بات. ریسرچ کی بات ہے نا. جی درست ہے. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ حضور سیدنا محبوب الہی کا جو روحانی، فکری، معاشرتی اور معاشی ہر لحاظ سے جو اس معاشرے پر اثر ہے، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے، جب اس کو دیکھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہستیاں دنیا ان کو ماں بابا نہیں جانتی. اور بابا کتنا ضروری ہے یہ بھی اور پتہ اس چلے. زمانے میں یعنی اپنے زمانے کے بادشاہوں کی ایمانی اور عملی ڈائریکشن کے درست رکھنے والی ہستی کا نام محبوب الہی ہے. بھائی زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی فکری ڈائریکشن کو درست کرنے کا نام، کہ جو اپنے محلات میں عیش و عشرت کی دنیا میں بیٹھے ہوئے جب وہ کو فیصلہ کرنا چاہتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ اس کے اوپر محبوب الہی اور ان کے چاہنے والوں کا ریئیکشن کیا آئے گا، کیا ہم اس کو افورڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. کمال وہ ہے. محض حجرے میں، خانقاہ میں بیٹھنے والے وہ خانقاہ نشین خالی نہیں تھے. اس زمانے کے بادشاہوں کے خدمت گزار جو ان کے دائیں بائیں رہنے والے تھے وہ حضور محبوب الہی کی مریدین میں سے تھے، جو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. اور اگر اس زمانے میں بادشاہ نے وقت کو اگر خطرہ تھا کسی ہستی سے تو وہ اس کا نام محبوب الہی ہے. انہوں نے محض اپنی کرامات کے ذریعے یا ان تسبیحات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کیا، انہوں نے اپنا انفلوئنس اور اپنا اثر زندہ جو باد ہے مفتی صاحب، اپنے ماشاء کردار اللہ. کے ذریعے بہت رکھا ہے. خوبصورت. پیغام یہ ہے کہ ان ہستیوں کو محض ان چھوٹے سے سینیریو میں دیکھ کر اتنا چھوٹا ان کو پرسپیکٹو نہ رکھیں نہ اپنا. رکھیں ان کا. بالکل ایسا ہی ہے. سمجھ آ گئی ان کی قدر و منزلت. ذرا دریچے کھولیں ان کو ذرا دماغ کے دریچے تاکہ. کھولیں. بہت اچھا اس مفتی زمانے کو پڑھیں، نہایت پھر اچھا. اس میں ان کے حصے کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ محض ولی کامل نہیں ہیں، وہ اپنے زمانے کے مجاہد کامل اللہ ہیں. اکبر. بہت شکریہ. ناظرین مکرم، آج کا پہلا پروگرام اپنے اختتامی مرحلے کے بالکل قریب ہے. تھوڑے سے وقت میں ہمیں بہت اچھی باتیں کرنے کا اور بڑی کریمانہ یادیں تازہ کرنے کا موقع ملا. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، صغیر بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ. منقبت ابھی ہم نے آپ سے سماعت کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. منقبت کے چند کلمات، بڑے پائیدار 2-3 شعر ڈاکٹر صاحب سے، مفتی صاحب سے دعا لیتا ہوا صغیر بھائی کی توجہ، اور اس کے بعد صغیر بھائی سے انشاءاللہ حضور محبوب الہی کی منقبت ہم سنیں گے. غم دین ہو نہ دنیا ہو، نہ کچھ شرم گناہی ہو. غم دین ہو نہ دنیا ہو، نہ کچھ شرم گناہی ہو، اگر رہبر نظام الدین محبوب الہی ہو. اگر رہبر نظام الدین محبوب الہی ہو. اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے، ہمیں تم سے تعلق ہے نبی سے واسطہ تم کو. ہمیں تم سے تعلق ہے نبی سے واسطہ تم کو. جب ایسے مرشد مولا ہو، جب ایسے مرشد و مولا ہوں، پھر کیوں رو سیاہی ہو، پھر کیوں رو سیاہی ہو. اور شعر دیکھیے، میرے اور آپ کے حسب حال ہے، توقع ہے گناہوں کی معافی کی. توقع ہے گناہوں کی معافی کی. قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضل الہی ہو. قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضل الہی ہو. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، ہر مرید ایسے ہی سوچتا ہے کہ میرے شیخ کے حوالے سے یہ عزت مجھے قیامت کے دن اللہ دے. اگر موقع ملے کہنا خدا بندے دو عالم سے، اگر موقع ملے کہنا خدا بندے دو عالم سے، مریدوں کی ہمارے سب سے پہلے داد خواہی ہو. اللہ اکبر. مریدوں کی ہمارے سب سے پہلے داد خواہی ہو. اور آخری شعر، کھلیں جب پیش داور نامہ اعمال بندوں کے، کھلیں جب پیش داور نامہ اعمال بندوں کے، جہاں مہر پیمبر ہو تمہاری بھی گواہی ہو. جہاں مہر پیمبر ہو تمہاری بھی گواہی ہو. توقع ہے گناہوں کی معافی کی. قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضل الہی ہو. میں جناب صغیر احمد نقشبندی سے ملتجی ہوں، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں اپنا عقیدت نامہ پیش فرمائیں. میرے خواجہ نظام الدین کا دربار عالی ہے،
خواجہ نظام و دین کا دربار عالی ہے، نظام و دین کے در کا میرا صابر سوالی ہے۔ خدا پاک کی الفت میں گم ایسے ہوئے خواجہ، خدا پاک کی الفت میں گم ایسے ہوئے خواجہ، فنا فی اللہ کی منزل نظام و دین نے پالی ہے، میرے خواجہ نظام و دین کا دربار عالی ہے، اور ردائے فقر ان کو ہے فرید و دین نے بخشی، ردائے فقر ان کو ہے فرید و دین نے بخشی، جلاتے ہیں دلوں کو نظر، جلاتے ہیں دلوں کو وہ نظر، ان کی جمالی ہے، اور در خواجہ سے ملتا فیض سارا پنجتن کا ہے، در خواجہ سے ملتا فیض سارا پنجتن کا ہے، عطا ان کی ہے اعلیٰ تر کرم، ان کا مثالی ہے، میرے خواجہ نظام و دین کا دربار عالی ہے، نظام و دین کے در کا میرا صابر سوال